بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا جو سلسلہ ہے یہ عرصہ دراز تھے۔ اس تحریک کے بانی نصرانیوں کے پادری ذلیل ہیں۔ یہ مورخ مغرب کا ہے۔ مغربی مورخ لین پول کے بیان کے مطابق حضرت عبد الرحمن ثانی یہ اندلس کے حکمران تھے، تو قرطبہ میں نصرانیوں کی نے ایک ناپاک تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو شروع کرنے والا یولوجس یہ ایک ذلیل پادری تھا۔ اس نے نصرانیوں کے اندر یہ ایک فکر پیدا کی، چونکہ دنیا سے جاتے ہوئے بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر جائے تو آخرت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس لیے اس سے بڑھیا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرو۔ تو اس طرح مسلمان حکمرانوں کو اور مسلمان قاضیوں کو غصہ آئے گا، غضبناک ہوں گے۔ اس حالت میں پھر تمہیں سخت سے سخت سزائیں دیں گے، تمہیں قتل کریں گے۔ جب تمہیں قتل کریں گے، تمہیں سزائیں دیں گے تو تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، تمہاری تطہیر ہو جائے گی، تم دنیا سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس یولوجس کے اس ناپاک تحریک نے، اس کی ایک فکر نے، جو احمق اور پاگل قسم کے نصرانی تھے، نوجوان پاگل تھے، جو انتہائی قسم کے نامراد تھے، وہ سارے کے سارے اس کام میں پیش کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، محلوں کے اندر، چوکوں چوراہوں میں نعوذ باللہ من ذالک گستاخی شروع کر دی۔ تو حضرت جو ہیں سلطان عبد الرحمن ثانی رحمہ اللہ، آپ نے 237 ہجری کے اندر 11 نصرانیوں کو یکے بعد دیگرے پکڑ کے اس کی سزا دی، ان سب کو قتل کیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد اول، یعنی محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن ثانی رحمہ اللہ، آپ تخت نشین ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 30 سال تھی۔ تو ابتدائی ایام تھے، تو ان کی تحریک جو تھی گستاخی کی وہ زوروں پر تھی۔ آپ نے آتے ہی انتہائی سخت اقدامات کیے ان کے خلاف۔ اتنے سخت اقدامات کیے کہ پادری جو ہیں وہ اپنی جاری کردہ، شائع کردہ فکر کو واپس لینے پر آمادہ ہوئے۔ انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے اب گستاخی کی، کسی نے بھی اب گستاخی کی رسول اللہ علیہ السلام کی، تو اب رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرنا گناہ شمار ہوگا، اب گناہ شمار ہوگا۔ بہرحال جتنے بھی لوگ پہلے رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کر کے قتل کی سزا پا چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ذلیلوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کو رب تبارک و تعالیٰ کی ولایت پانے کا ایک مجرب نسخہ اپنی قوم، اپنے پاگلوں کو عطا کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت محمد اول جو ہیں، محمد بن عبد الرحمن ثانی رحمہ اللہ، آپ نے اتنے سخت اقدامات کیے، قاضیوں کو حکم دیا جہاں بھی کوئی بندہ ایسا گستاخی کرتا پایا جائے اسے پکڑ کے سزا دی جائے، اسے گواہوں کے موجودگی میں ان کے بیانات لیے جائیں، جیسے وہ پتہ چلے اس نے گستاخی کی ہے فوراً سزا دے دی جائے، فوراً اسے قتل کر دیا جائے، کسی طرح کی کسی کو رعایت نہیں دی جائے۔ تو پھر ہوا یہ کہ پھر یہ تحریک جو تھی یہ وقتی طور پر دب گئی، مگر نصرانی نسل جو ہے چونکہ ان کے ہاں گستاخوں کی حوصلہ افزائی، رسول اللہ علیہ السلام کے دشمنوں کی ان کو پروٹوکول دینا، ان کو عزت دینا، ان کو اکرام کرنا، یہ اس دن سے چلا آ رہا ہے، سن 237 ہجری سے، یعنی اس سے پہلے بھی کر رہے تھے۔ جو ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں وہ یولوجس جو ذلیل تھا ان کا پادری، ایک کمینہ پادری جو ہے، اس کی اس حرکت سے کتنے سارے مقامات پہ کریم آقا علیہ السلام کی گستاخی ہوئی۔ اور
اور کتنے سارے ذلیل لوگ جو ہیں وہ نصرانی ذلیل وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو آج بھی جتنی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور جتنے گستاخوں کے پیچھے یہ ذلیل پادری لوگ کھڑے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ سن 237 ہجری کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن ثانی اور ان کے بیٹے محمد اول رحمہ اللہ، ان کے دور کے اندر ان دونوں حکمرانوں نے سختی کے ساتھ ان کی تحریک کو کچل دیا۔ یہ سارے کے سارے جتنے پادری تھے جو ولایت کا نسخہ دے رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی ولایت پانے کا نسخہ ہے آقا علیہ السلام کی گستاخی کرو سزا پاؤ اور جنت جاؤ سیدھے تم، وہی جناب اپنی اس تحریک کو واپس لینے پر آمادہ ہوئے پادری لوگ۔ یہ آج بھی اگر ان گستاخوں کا علاج کرنا ہے تو نسخہ وہی اپنانا ہوگا، وگرنہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس وقت ان ذلیلوں نے گستاخوں کو رب کا ولی قرار دیا تھا، آج بھی وہی حال ہو رہا ہے جی۔ پادریوں نے یورپ کا پادری پوپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر گستاخی کرنے والی عورت نامراد ذلیلہ عورت جو ہے اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا، پوری دنیا نصرانیت اس کی حمایت میں کھڑی ہو گئی کہ یہ عورت جو ہے نا ہر حال میں ہمیں چاہیے، اس پر کسی طرح کی کوئی سزا لاگو نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کی کوئی اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو پوری قوم نصرانیت جو ہے وہ اس کی حمایت میں کھڑی ہوگی، پھر اسے یہاں سے لے کر گئے، کیسے اسے پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے پھر اپنے ہاں رکھا، اور یہاں سے جنہوں نے انہیں روانہ کیا اس ذلیلہ کو، اسے بھی انہوں نے ان لوگوں کو بھی ان جماعتوں کو بھی انہوں نے بڑا نوازا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک پھر حد یہ ہو گئی کہ جس ذلیل نے اس گستاخہ کی حمایت کرتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی جو ہے نا وہ اس نے پھر سے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کر دی، آقا علیہ السلام کی گستاخی کر دی، نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے گستاخ کی سزا کو اس نے اسے نعوذ باللہ غیر انسانی سزا قرار دے دیا۔ اب اسے بھی جناب نعوذ باللہ من ذالک ان ذلیلوں نے شہید قرار دے دیا۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ نصرانی جو ہیں وہ بھی گستاخ کو رب کا ولی قرار دیں اور ہمارے ہاں بھی گستاخ کو شہید قرار دیں، یہ بات جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ تو کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ نصرانی ہے، نصرانی اور یہ کلمہ پڑھنے والا دونوں کی فکر ایک کیسے ہو گئی؟ تو یہ شروع دن سے نصرانی جو ہیں کریم آقا علیہ السلام کے گستاخوں کی حمایت میں کھڑے ہیں، ان کو جناب پروٹوکول دے رہے ہیں، ان کو سارا کچھ نواز یہی رہے ہیں۔ مرزا قادیانی دجال کو بھی اٹھانے والے وہی لوگ ہیں، پھر اس کو دفاع دینے والے، اس کا دفاع کرنے والے وہی لوگ ہیں، اس کی حمایت میں کھڑے ہونے والے وہی لوگ ہیں۔ آج بھی مرزا مردود کا جو خلیفہ بیٹھا ہے ذلیل، وہ بھی وہیں بیٹھا ہے، ان کی گود میں بیٹھا ہے، اور ان کے جناب انہی ذلیلوں کے ہاں اسے اتنا پروٹوکول دیا ہوا کہ وقت کے وزیر اعظم کو بھی اتنا پروٹوکول میسر نہیں ہے جتنا اسے میسر ہے۔ وقت کے وزیر اعظم تک بھی بندہ کو کوشش کرے تو پہنچ سکتا ہے، ان تک بندہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس لیے یہ جو نصرانیت ہے یہ شروع دن سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی، آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی دشمن ہے۔ نصرانیت اور یہودیت دونوں اسلام کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو بھی پہچانیں۔ یہ ذہن میں رہے، میں اکثر کہتا ہوں جس بندے کی عقل پر جو بندہ دین کی دشمنیاں کرتا رہے نا، دین کے ساتھ دشمنی کرتا رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، اس بندے کو پھر اپنے دشمن اور دوست کی پہچان نہیں رہتی۔ یہ بھی بندے کے عقل صورت نہیں، عقل مسخ ہونے کی ایک صورت ہے کہ اس بندے کی عقل مسخ ہو جائے اور اس بندے کو اپنے دشمن کی پہچان نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی، اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔